بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ سب کو اپنے قرآن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ My dear friend, today I am going to start lesson number 21. I welcome to you all in my Quran class. آج کا ہمارا جو لیسن ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے انشاءاللہ، وہ سبق نمبر ہے 21 اور وقف کے بیان کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے جو میری کلاس تھی، گزشتہ کلاس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وقف کی نشانیاں کون سی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ نے تمام نشانیاں اپنے پاس نوٹ بھی کی ہوں گی، ان کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان نشانیوں کی معنی کیا ہے، اور قرآن مجید میں تلاوت کے دوران جب اس طرح کی نشانیاں، اس طرح کی علامات اور سمبل قرآن میں آ جائیں تو ان کے اوپر وقف کیسے کیا جائے گا، اور کن نشانیوں کے اوپر وقف ہوگا اور کن نشانیوں کے اوپر وقف نہیں ہوگا، اور وقف کرنے کا طریقہ اور اس کی صورت کیا ہوگی۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ان تمام نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھی میری گزشتہ کلاس کی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ براہ کرم ویڈیو بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو ساری نشانیاں یاد بھی ہو جائیں، اور آج بھی وہ نشانیاں ریپیٹ ہوں گی، اور جو بھی چیزیں میں لکھوں بورڈ پہ آپ ان کو باقاعدہ نوٹ کرتے جائیں، اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، تاکہ آپ کی تلاوت کے دوران جس قسم کی غلطیاں آ رہی ہیں ان غلطیوں کا آپ ازالہ کر سکیں اور ان غلطیوں کو درست کر سکیں۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ کلاس میں جو میں نے نشانیاں بتائی تھیں، اب ان کو ڈیٹیل میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہاں بورڈ کو لیفٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سرکل دیکھیں، اب گول، اس کو کہتے ہیں آیت، اور یہ ہوتا ہے وقف تام، اس کو وقف تام بھی بولتے ہیں، یعنی یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے۔ جہاں پر بھی آیت ختم ہوتی ہے، جہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے اور جملے کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، وہاں پر یہ گول لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وقف تام۔ اس کا مطلب ہے آیت۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا سائن ہے یہ میم۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ تلاوت کے دوران میم درمیان لکھا ہوا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وقف لازم، مسٹ اسٹاپ ہیئر، یہاں پر رکنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہاں نہیں رکیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں اردو میں دوں گا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اٹھو مت بیٹھو۔ اگر اس کو کنٹینیو آپ کریں گے اٹھو مت بیٹھو، تو اس میں یعنی اٹھنے کی آپ سمجھیں کا حکم ہے، اور اٹھنے کا بلکہ یہاں پر نفی ہے اٹھنے کی، اور بیٹھنے کا حکم ہے اٹھو مت بیٹھو۔ تو اس طرح یعنی قرآن میں بھی بہت ساری آیات ہیں، اور جیسے سورہ یاسین کی بھی آیت ہے اصحاب القریہ، تو وہاں پر میم لکھا ہوا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں وقف لازم، یہاں پر رکنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہے جیم۔ جیم کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی کنٹینیو اور اسٹاپ، بیٹر دین کنٹینیو۔ اس میں بیٹر یہ ہے کہ اس میں اسٹاپ کرنا ہے، بیٹر دین کنٹینیو، یہاں پر اسٹاپ کرنا پڑے گا۔ تو جیم پہ بھی یہی ہے کہ جیم پہ وہاں پر رکنا بہتر ہے، اور یہاں پر رکنا جو ہے وہ بہتر ہے، اور کنٹینیو کرنا بھی جائز ہے، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تا ہے، چھوٹی تا آتی ہے، اس کو بولتے ہیں وقف مطلق، نیسیسری ٹو اسٹاپ، یعنی یہاں ضرورت کے مطابق یہاں پہ بھی اسٹاپ کر سکتے ہیں اگر کوئی اسٹاپ کرنا چاہے۔ اگرچہ جو بات کی کوئی کر رہا ہوتا ہے اس کی بات وہاں مکمل نہیں ہوتی، بات اور بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی جگہ پہ وہ رک گیا، تو اس کا مطلب ہے وقف مطلق۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ نے دیکھا یہاں پر چار جو نشانیاں ہیں، میں ان کو یہاں پر کٹھے لایا ہوں، یہ میں ان کو راؤنڈ میں کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں یہ قاف ہے، زا ہے، اور صاد لام صل اور صاد ہے۔ ان پہ کیا کریں گے ہمیں، میں نے یہاں لکھا ہے کہ ڈیزائربل ٹو کنٹینیو، یعنی ان کے اوپر کنٹینیو کرنا یہ بہتر ہے۔ یہاں پر جیسے صاد بھی ہے، صاد لام ہے، صاد ہے، اور قاف بھی ہے۔ اگرچہ صاد میں یعنی مرخص ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ڈیزائربل ٹو کنٹینیو، اس میں بھی جہاں پر یہ علامتیں آ جائیں تو وہاں پر کنٹینیو کرنا بہت بہتر ہوگا۔ اگلا سمبل جو ہے وہ ہے قف۔ یہ قف ہے، آپ نے لکھا ہوگا یہاں پر، روڈ سائن میں بھی دیکھا ہوگا کہ بورڈ کے اوپر جو روڈ ٹریفک رولز ہوتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے قف۔ قف مینس اسٹاپ، جہاں پر یہ قف آ جائے وہاں پر رکا جائے گا، رکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ لا ہے،
کہ لا کے دو شیپ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں لکھا ہے، ایک یہ لا ہی ہے لیکن اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، بعض قرآن میں اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ تو یہاں پر ڈونٹ پاز، یہاں ڈو ناٹ پاز، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر نہیں رکنا۔ لا جہاں پر بھی آ جائے وہاں پہ نہیں رکیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، لا اگر آیت کے ساتھ ہی آیت ہے، آیت کے اوپر ہو جائے، یا ان میں سے کوئی ایسا وقف ہے جہاں پر رکنا ہے، جیسے جیم ہے، جیم کے اوپر رکنا بہتر ہے، اور اس طرح جیسے تا ہے، تا کے اوپر نیسیسری ٹو اسٹاپ ہے، اور مطلب یہ کہ جس وقف کے اوپر ہمیں سائن کے اوپر رکنا ہے اس کے ساتھ لا آ جائے، تو یہاں آپشن ہے آپ کے پاس۔ آپشن یہ ہے کہ آپ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں اور رک بھی سکتے ہیں آپ، یہ اگر اس طرح آیت کے اوپر آ جائے، لیکن ود آؤٹ اینی پاز یہ آ جائے لا، تو وہاں پر ڈو ناٹ اسٹاپ، لا کا مطلب ہے نہیں۔ نیکسٹ ہے یہ، آپ دیکھیے 2 ٹائمز 3 ڈاٹ، میں ان کو سرکل کرتا ہوں، یہاں پر دیکھیے آپ، یہ 2 دفعہ 3 ڈاٹ ہے، مینس معانقہ، وہ اس سے معانقہ، ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ معانقہ کا مطلب بالکل آسان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پر بھی یہ ایک آیت کے اندر، ایک جملے کے اندر، سینٹنس کے اندر یہ 2 دفعہ 3 ڈاٹس آتے ہیں، ان کا نام یاد رکھیں، معانقہ۔ ایک جگہ پہ رکیں گے، دوسری جگہ پہ نہیں رکیں گے، وہ آپشن ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پہلے آپ 3 ڈاٹس کے اوپر رکتے ہیں تو دوسری دفعہ دوسرے اوپر نہیں رکنا ہوگا، اور اگر آپ نے فرض کیجئے کہ پہلے کو آپ کنٹینیو پڑھنا چاہتے ہیں، دوسرے پہ رکنا چاہتے ہیں، تو آپ پھر دوسرے پہ آپ رکیں، یعنی ایک پہ رکیں گے، 3 ایک پہ، اور دوسرے پہ نہیں رکیں گے، پہلے پہ رکیں آپ کی مرضی، دوسرے پہ رکیں آپ کی مرضی، لیکن دونوں ڈاٹس کے اوپر نہیں رکنا اور کنٹینیو بھی نہیں کرنا، ایک پہ رکنا ہے ایک پہ نہیں رکنا، یہ بھی آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیے سین اور سکتہ، یہ سکتہ بھی لکھا ہوا آتا ہے بٹوین آیا جملہ، اور سین بھی لکھا ہوا آتا ہے بعض قرآنوں میں۔ سکت کا مطلب کیا ہے، مینس اسٹاپ ووکل ساؤنڈ، ڈو ناٹ بریک بریتھ، مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساؤنڈ کو روکنا ہے، سانس کو، بریتھ کو جو نا بریک نہیں کرنا ہے، جیسے سورہ مطففین میں ہے، قرآن کے اندر 4 دفعہ سکتہ آیا ہے، سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 1، سورہ یاسین کے اندر آیا ہے آیت نمبر 52، سورہ قیامت کے اندر بھی آیا ہے، اور سورہ مطففین کے اندر آیا ہے آیت نمبر 13 میں، سورہ قیامت کے اندر غالباً آیت نمبر 27 ہے، جیسے کلا بل ران، کلا بل ران، اور اسی طرح جیسے وقیل من راق، وقیل من راق، آپ مجھے دیکھیے کلا بل ران، یعنی ساؤنڈ کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ رکھنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے ود آؤٹ بریکنگ بریتھ، اس کو کہتے ہیں سکتہ۔ پھر آپ دیکھیے یہاں پر وقف ایک منزل لکھا ہوتا ہے، وقف منزل بھی آپ دیکھیں گے قرآن کی جب تلاوت کریں گے تو اس میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے پاز آف جبریل علیہ السلام، یعنی جبریل علیہ السلام نے جب نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن مجید نازل فرماتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سنتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے، تو جہاں پر انہوں نے وقف کیا ہے تو اس کو بولتے ہیں وقف منزل۔ وقف منزل جہاں پر پروفٹ اینجل جبریل نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے وقف کیا ہو۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر پاز آف پروفٹ پیس بی اپان ہم، جہاں پر نبی علیہ السلام نے تلاوت کے دوران جو ہے نا وقف کیا ہو، تو اس میں بھی اس پہ بھی ہمیں جو ہے نا رکنا چاہیے، اور وقف منزل پہ بھی ہمیں رکنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وقف غفران ہے۔ وقف غفران کا مطلب ہے کہ جہاں پر قرآن مجید کے اندر یعنی ایسی جیسے دعائیں آئی ہیں، اور وہاں پر آپ سمجھے کہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں کا جو ہے نا کفارہ مانگتے ہیں، اس طرح کی دعا مانگتے ہیں، تو یہ وقف غفران لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وقف کرنا ہے۔ پھر ہے وقف ہو۔ وقف ہو کیا ہے؟ وقف ہے یہ جیسے سکتہ میں نے بتایا، سکتے سے زیادہ اس میں یعنی لمبا وقف کرنا ہے ہمیں، یہاں پر ہمیں لمبا جو ہے نا سانس لینا ہے، لمبا سانس لیں گے ہم اس میں۔ یعنی لمبی سانس کیسے ہوگی؟ لمبی سانس یہ لینا ہے یہاں جیسے آپ سمجھے کہ کلا بل ران پہ کم تھا، یہاں پر تھوڑا سکتہ زیادہ ہوگا، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں جو دعا میں پڑھتے ہیں ہم، ربنا فاغفر لنا وارحمنا، یہ پوری جو دعا پڑھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, ये है। तो ये वाक़िफ़ का मतलब है यहाँ पर सांस को तोड़ना नहीं है, लेकिन लंबा यहाँ पर सांस लेना है, लंबा स्टॉप करना है, ये है वाक़िफ़ इसको बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का सबक भी ख़त्म हुआ, यानी मैंने पूरी तफसील बताई आपको कि कहाँ पर वक्फ़ करेंगे। अब कुरान की जब तिलावत आप करेंगे, तिलावत के दौरान आप ख़ुद ही इन वक्फ़ को इनको सामने रखें, कॉपी पे अगर आपने नोट किया है इन साइन को देखें और इसके मुताबिक आप तिलावत करें। अगर इसके मुताबिक तिलावत नहीं होगी तो फिर आप ये अंदेशा है कि गलती कहीं कर सकते हैं और गलत की वजह से फिर माना में तब्दील आएगी, इंसान गुनाहगार भी हो सकता है। इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला मेरा लेसन आएगा वो है तशदीद के बारे में, याद रखिएगा। तो आज की पूरी वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी देखी होगी। आप इसको शेयर भी करें इस नियत के साथ कि जो लोग कुरान को पढ़ना नहीं जानते, जिनको पढ़ना नहीं आता, तो ताकि वो भी इससे इस्तिफादा कर सके। मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।